بیوی حق حلال کی بیوی اس کے پاس ہے، پھر وہ گند کی طرف جاتا ہے، شوہر حلال اس پر ہے، پھر وہ چک مارتی ہے، گند کی طرف جاتی ہے. یہ سارے واقعات اور اسی قوم سے ایک اور قوم سے بھی گزر ہوا ہے. وہ قوم کون تھی؟ وہ میری قوم تھی، وہ خطیبوں کی قوم تھی، وہ اماموں کی قوم تھی، وہ واعظین کی قوم تھی، وہ تبلیغ کرنے والوں کا گروہ تھا جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں. یا رسول اللہ، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے تھے. لوگوں سے کہتے تھے سچ بولو، خود نہیں بولتے تھے. لوگوں سے کہتے تھے حلال کھاؤ، خود نہیں کھاتے تھے. اب یہ مانا میں نے تو اپنی برادری کا ذکر کیا ہے، مگر یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف میں اور سٹیج والے اس میں، آپ اس میں شامل ہیں، ہم سارے اس میں شامل ہیں. آپ کسی سے اپنے بیٹے سے کہ نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے. بیوی سے کہتے نیکی کر، خود نہیں کرتے. بیٹی سے کہتے اچھا کام کر، خود نہیں کرتے. جو بھی اس کیٹیگری کے آدمی وہ سب کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی. کہہ یہ رہا تھا کہ گزر رہے ہیں محبوب پاک علیہ السلام، خلق سے دیکھ رہے ہیں برزخ کو، خلق سے گزر رہے ہیں برزخ کو دیکھ رہے ہیں. تو جو برزخ کو دیکھ لیتا ہے وہ برزخ میں بیٹھے خلق کو بھی دیکھتا ہے. یہی ہمارا موقف ہے، یہی نظریہ ہے، اور کوئی اس میں کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے. اوپر سے جس کی نگاہ اوپر سے چلی جاتی ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے اوپر سے چلی جاتی ہے، وہ ہزاروں من مٹی کے نیچے باہر بھی آ سکتی ہے. سبحان اللہ. بات یہ ذکر کر رہا تھا کہ چونکہ دین اور میرا دین خلق اور برزخ دونوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ضرورت تھی مجھے ایسی ذات کی جو خلق پر بھی نگاہ رکھے، برزخ پر بھی نگاہ رکھے، اور وہ پیارے مصطفیٰ ہے. یا یوں سمجھ لیجیے کہ دو ہاتھ ہیں کائنات کے شہنشاہ کے، ایک ہاتھ پر خلق کو اٹھا رکھا ہے، ایک ہاتھ پر برزخ کو اٹھا رکھا ہے. اگر خلق کو نہ دیکھیں تو خلق برباد ہو جائے، برزخ کو نہ دیکھیں تو برزخ تباہ ہو جائے. یعنی دونوں ہاتھ مصطفیٰ کے خلق اور برزخ کی امداد کر رہے ہیں. دونوں آنکھیں مصطفیٰ کی، ایک آنکھ خلق پر ہے تو دوسری برزخ پر ہے. یہ میری محتاجی تھی، اس لیے نبوت کی شدید ضرورت تھی. جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب براہ راست بھی خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے، مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے. چار باتیں. ایک اور بات بھی میری مجبوری تھی، نبی کو ماننے کے لیے میں مجبور تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حواس خمسہ دیے ہیں، حواس خمسہ عطا کیے ہیں. پکڑنا، چکھنا، کتنے ہیں؟ 5 ہی ہیں نا؟ 5 حصے عطا کیے. دیکھنا ہے، چکھنا ہے، اس سے شام ہے، سونگنا ہے، چکھنا ہے، یہ ساری باتیں یہ مجھے عطا کی ہیں. یہ میری رہنمائی کرتی ہیں. میری ناک مجھے بتائے گی یہ بدبو ہے، یہ خوشبو ہے، میری رہنمائی ہے. میرے کان بتائیں گے یہ بات اچھی ہے، بری ہے، یہ میری رہنمائی ہے. میرے ہاتھ بتائیں گے اچھی بری شے کو، میری آنکھیں بتائیں گی یہ اچھی ہے بری ہے. مگر یہ باتیں اگر یہ غلطی بھی کرتی ہیں. یہ ساری باتیں جو مجھے دے دی گئی ہیں حواس خمسہ، یہ غلطی بھی کرتے ہیں. مثلا بلائے مجھے کوئی اور میں سمجھوں کہ کوئی بلا رہا ہے، غلطی ہو گئی. یا یوں ہے آپ لائن پر کھڑے ہو جائیں، گاڑی کی لائن پر، دور تک دیکھیں، محسوس ہوگا کہ دونوں لائنیں مل رہی ہیں، حالانکہ نہیں، غلطی ہو گئی. آپ پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں اونچی جگہ پر، سورج غروب ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اسی جگہ غروب ہو رہا ہے. دریا میں دیکھیں گے دریا میں غروب ہو رہا ہے. کوئی باغ ہے وہاں غروب ہو کے دیکھیں گے باغ میں غروب ہو رہا ہے. نہ وہ دریا میں غروب ہو رہا ہے نہ باغ میں غروب ہو رہا ہے. آپ کی آنکھ غلطی کر گئی. سوئے ہوئے ہیں رات کو، بادل ہیں، چاند چمک رہا ہے، بادل تیزی سے دوڑ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بادل تیزی سے دوڑ رہا ہے. بچہ سمجھے گا کہ ابو دیکھو نا بادل کتنا تیزی سے دوڑ رہا ہے. بابا کہے گا ہاں غلطی ہو گئی. بادل چاند دوڑ، کہے گا چاند دوڑ رہا ہے، چاند نہیں دوڑ رہا، بادل دوڑ رہا ہے. تیزی سے بادل جا رہا ہے. میری آنکھ غلطی کر گئی، سمجھ لیا کہ چاند تیزی سے جا رہا ہے، غلطی ہو گئی. کارخانے کے اندر چلے جائیں، تیزی سے پہیا چل رہا ہے، آپ دیکھیں محسوس ہوگا کہ پہیا رکا ہوا ہے، غلطی ہو گئی.
غلطی ہو گئی. بخار کے بعد آپ چینی کو زبان پر رکھیں، کڑوی محسوس ہو گئی. میرے ذائقہ نے غلطی کر لی، زبان نے غلطی کر لی، غلطی ہو گئی. کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ ایک ایک پر تبصرہ کروں، یہ ساری چیزیں غلطی کرتی ہیں، مجھے دھوکہ دیتی رہتی ہیں. اب جب یہ چیزیں غلطی کریں، مجھے غلط لائن پر لگائیں، تو میرا معاملہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ عقل کے ساتھ. عقل کہے گی کہ بادل دوڑ رہا ہے، چاند نہیں. عقل کہے گی کہ پہیا چل رہا ہے، تجھے غلطی. عقل کہے گی کہ چینی کڑوی نہیں ہوتی، کھانڈ میٹھی ہوتی ہے. عقل کہے گی. پھر میں عقل کے پیچھے لگ کر درستی کروں گا. میرے حواس غلطی کریں، عقل درستی کرتی ہے. اب میرے عزیز بیٹے، میں پوچھتا ہوں، اگر میری عقل ہی پٹڑی سے اتر جاتی ہے تو کیا کروں؟ یہ ساری غلطیاں تو میری عقل درست کرے گی، مگر جب عقل پٹڑی سے اتر جائے گی تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی تو کسی کی ضرورت تھی. ہاں، پھر ایسی ذات کی ضرورت تھی جس کے سامنے میری عقل بھی گھٹنے ٹیک دے. وہ ذات جس کے سامنے عقل دم بخود ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو حضور کے سامنے قربان کر دے. عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگایا جا سکتا ہے، ہائیڈروجن بنایا جا سکتا ہے، ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے، لاسلکی نظام قائم کیا جا سکتا ہے، فیکس کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے، ٹی وی ریڈیو کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. یہ سارے معاملات ہیں. مگر بیٹے، جب پہاڑی پر چڑھنے کے لیے، بلندی پر چڑھنے کے لیے گھوڑے کو چھوڑنا ہوگا. عقل کا گھوڑا تو ہموار زمین پر ہی چل سکتا ہے. اگر گھوڑے پر سفر کرنا ہے تو وہ برابر زمین پر سفر کرے گا. کسی دیوار پر چڑھنا ہوگا تو گھوڑا چھوڑنا ہوگا، پہاڑی پر چڑھنا ہوگا تو گھوڑا چھوڑنا ہوگا. کسی کمند کی ضرورت ہوگی جس کمند کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی کو سر کر لے. عقل پر دوڑ. مگر جب مقام مصطفیٰ کی باری آئے تو پھر بلال کی عشق و محبت کا کمند تھامنا ہوگا، پھر صدیق اکبر کی وہ کمند کو تھامنا ہوگا، پھر عمر فاروق کے کمند کو تھامنا ہوگا. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حضور کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دے. یہ تھی باتیں 2 نمبر جو دوسرے درجے پر آئیں. یہ تھی ضرورت محبت کی. آج یہی ذہن میں آئی محبت. اب آخری تیسری بات جو کہنی چاہتا ہوں، وہ تیسری ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی ذکر کیا ہے شان مصطفیٰ، حال پر تبصرہ ہو گیا. دوسری بات آپ کو سنائی ہے کہ ضرورت کتنی تھی نبی کی. تیسری بات کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کے بعد وہ ہے محبت، عشق، وابستگی محبوب پاک اسلام کے ساتھ. اب ہم اپنی تقریروں میں کیوں زور دیتے ہیں، مسلمان علماء کیوں زور دیتے ہیں ملت اسلامیہ پر کہ حضور سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو، حضور کی اتباع کرو، حضور کی سنت پر عمل کرو؟ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا پیار، حضور کی محبت دین کے اندر مرکزیت ہے. دین اسلام کا مرکز کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے نماز ہے تو میں تو نہیں مانتا، نماز تو فرض ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اس کا مرکز روزے ہیں تو پھر بھی میں قائل نہیں، روزے فرض ہیں. اگر کہ حج تو پھر بھی نہیں. دین کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. مجھے یاد ہے سن 60 میں حاضری پر، یہ کسی دیر کی بات ہے، مکہ یونیورسٹی کے بچوں نے دعوت دے دی. میرا چھوٹا بھائی وہاں تھا، زبیر شاہ، پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آئیں، طلباء کہتے ہیں کہ ہم تیرے بھائی سے کچھ سوال کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے جاتے. ویسے تو میں بڑا ڈر رہا تھا کہ وہ مادرزاد عربی دان ہیں، اگرچہ پڑھنے پڑھانے میں ہمیں کچھ شغف ہے مگر اس حد تک نہیں ہے. چلا گیا، کھانا ہوا. اس کے بعد یہ سوال ہوا، شیخ ماذا تقول فی الاسلام؟ الاسلام ما ہوا؟ شیخ یہ بتا اسلام کیا شے ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اس وقت جو جواب ذہن میں آیا، آج 50 سال کے بعد بھی مجھے یاد ہے. اور جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو اللہ کا شکر ہے، یاد آ جائے تو میں وہ ضرور سناتا ہوں. ابھی بھولا نہیں. خدا کرے کہ قیامت قبر کی دیوانوں تک نہ پھولے اور قیامت کے میدان تک نہ پھولے. میں نے کہا بیٹو بڑا سوال ہے، ٹوٹی پھوٹی عربی میں بات کہی.
اور یہ کہا الاسلام، تم نے اسلام کے متعلق پوچھا وہ کیا ہے، تو میرا عقیدہ اسلام کے متعلق یہ الاسلام یدور حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یدور الحاج حول الکعبہ. مکہ کے بیٹوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بیٹو اسلام مصطفیٰ کے گرد یوں گھومتا ہے جیسے حاجی کعبہ کا طواف کیا کرتا ہے. جیسے حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے اسلام مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے، محبوب کا طواف ہے. کوئی ایسی بات نہیں، محبوب اٹھیں تو اسلام، بیٹھیں تو اسلام، لیٹیں تو اسلام، جاگیں تو اسلام، سو جائیں تو اسلام، کھائیں تو اسلام، پئیں تو اسلام، نہ پئیں تو بھی اسلام، نہ کھائیں تو بھی اسلام، پیٹ پر پتھر باندھیں تو اسلام، احد کی چوٹی پر چلے جائیں تو اسلام، غار کے اندر بیٹھیں تو اسلام، خندق کے اندر اتر کر پتھر توڑ دیں تو اسلام. کون سا محبوب کا فعل ہے، کام ہے جو اسلام نہیں ہے؟ وہ سراپا اسلام ہے، وہ مجسم اسلام ہے. اسلام ان کا طواف کرتا ہے. تو بات محبت کی کہہ رہا ہوں بیٹے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر مرکزیت ہے. رہی یہ بات کہ نماز پر ہم بڑے دلدادہ ہیں، فرض ہے مجھ پر نماز، نہ پڑھوں گا تو مار کھاؤں گا، جوتے کھاؤں گا. مجھے نماز پڑھنی چاہیے. آپ دیکھیں جس محبت سے آپ اس کے مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہیں مجھے خوشی ہو رہی، اور میرا خیال تھا کہ میں 10-15 منٹ کے بعد آپ سے اجازت لے لوں گا، مگر یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو آپ کا پیار دیکھ کر آ رہی ہیں. یہ بالکل یقین جائیں، اگر آپ کا پیار نہ موجزن ہوتا تو میں اتنے جذبات سے یہ باتیں آپ کو سنا بھی نہ سکتا. محبوب نماز کی بات تو آپ یہاں حاجی بیٹھے ہوں گے، میرے خیال سینکڑوں بیٹھے ہوں گے حاجی. میں پوچھتا ہوں نماز کی مرکزیت اگر کوئی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر نماز کی مرکزیت ہے تو آپ عرفات میں جا کر مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ 50 لاکھ کا وہاں مجمع ہوتا ہے قریباً، مجال ہے کوئی نماز پڑھ جائے مغرب کی؟ لاکھوں ہزاروں لاکھوں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے ہیں، مجال ہے کہیں سے اذان کی آواز آ جائے؟ کوئی نماز مغرب کی پڑھتا ہی نہیں. مولوی موجود ہیں، پیر موجود ہیں، صوفی موجود ہیں، غوث موجود ہیں، قطب موجود ہیں، فقیہ موجود ہیں، ابدال موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں. کوئی کسی کی مجال نہیں کہ نماز پڑھے. اب کوئی کوٹے کا ساتھی کہہ دے کہ صاحب یہ ساری کہانیاں ہیں، نماز کا تو وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، نماز پڑھنی چاہیے. وہ نماز مغرب کی شروع کر دیتا ہے تو یقین جانو وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. یا اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے تو؟ نماز پڑھ رہا ہوں کہ ہرن تو نہیں بیچ رہا، تجھے سجدہ کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ ہے، تیری عظمت کا ذکر کرتا ہوں، تو میری نماز کیوں نہیں قبول کرتا؟ تو میرا خیال ہے جواب اسے ملے گا، ننے خاصوفی نوڈے خاصوفی جا کام کر. میں نمازیں وہی مانتا ہوں جو مدینے کی گلی سے ہو کر آ جائیں، جو مدینے کی گلی سے ہو کر آئے، نمازیں وہی مانتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے یہاں نماز نہیں پڑھی، تو کون ہے نماز پڑھنے والا؟ یا اللہ میں نے تو اس لیے پڑھ لی کہ یہاں سے جب چلیں گے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ جائیں گے تو مزدلفہ کا سفر بڑا لمبا ہے، بھیڑ ہے، گاڑیوں کی قطار ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وقت ہوتا ہے، نماز قضا نہ ہو جائے. تو جواب ملتا ہے تو پہنچ مزدلفہ میں 5 گھنٹے کے بعد، تو پہنچ 6 گھنٹے کے بعد، تیری نماز کے قضا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جب بھی تو پہنچے گا اور وہاں جا کر مغرب کی نماز پڑھے گا وہ قضا نہیں ہوگی، وہ ادا ہوگی. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے جو ایسا کیا تھا معلوم ہوا حضور پاک علیہ السلام کی ذات اسلام کے اندر بڑی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور اسلام ان کے گرد گھومتا ہے. یا دوسری بات ذہن میں آ گئی مرکزیت کی دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ محبوب آپ کو اجازت ہے مکہ چھوڑ دیں، مدینہ شریف چلے جائیں، ہجرت کر لیں. حالات ایسے ہو گئے تھے حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. اب مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، علماء سے پوچھو وہ کسی مسئلے کا عالم ہو، ان سے پوچھیں کہ مولانا ایک وقت حکم نازل ہو گیا تھا کہ اگر مومن ثابت کرنا ہے تو جاؤ مدینے. ایک شخص کعبہ کا طواف کر رہا ہے مگر اسے حکم ہے
کہ مومن ثابت کرنا ہے تو چھوڑو کعبہ جاؤ مدینے. بڑی مشہور بات ہے. حجر اسود کو چوم رہا ہے بہت بڑی بات ہے، مگر حکم یہ ہے کہ اپنے کو مومن ثابت کرنا ہے تو تم پر ہجرت فرض ہو گئی ہے. میرا مصطفیٰ وہاں چلا گیا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حتیم کعبے کی بغل جہاں نماز پڑھنے کا ثواب، کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے، وہاں بیٹھے ہیں، مگر مومن بننے کے لیے اسے چھوڑنا ضروری ہے. صفا مروہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، مگر اس ہجرت کے بعد صفا مروہ کو چھوڑ کر مدینے کی راہوں کو تلاش کرنا جانا بڑا ضروری ہے. مومن ثابت کرنا ہے تو نے، تو جا مدینے جہاں مصطفیٰ چلے گئے.